بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جنگجو کی جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور عیسائیوں کے ایک عظیم لشکر کو ہرا کر یروشلم کو فتح کیا۔ یہ واقعہ 12ویں صدی کا ہے، جب شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن تھے۔ ان کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی تھی، لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ پیارے دوستو، اعزاز وہ شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربان کے بعد فتح کیا تھا۔ حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی، پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس لڑکی کو ان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی انہوں نے لڑکی کی بات مان لی، کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور زنگی کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی، وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام سلطان صلاح الدین یوسف تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے اسی ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بائیوگرافی بتائیں گے۔ پیارے دوستو، سلطان نے جس طرح احزاز شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شیرکو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی، جو کہ اب اپنے چچا شیرکو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا۔ سلطان شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب سلطان نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے زنگی کے سازشی امراء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا
اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے سلطان کی اس سے نہ بن سکی۔ سلطان نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں فراموش کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ بادنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعہ مصیاف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشن کا لفظ انگلش میں اساسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ اساسن اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے، اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے سابق امراء سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ بھی تھا، سو چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائی کو قتل کر دیا، لیکن وہ فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی مارا گیا، لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے۔ انہوں نے مصیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سنان موجود تھا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس سے سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ پیارے دوستو، ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک وہ نیند سے جاگ گئے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور جب چراغ دوبارہ جلائے گئے سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہے، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے، لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا، اور یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوفزدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سازشی امراء یا شیخ سنان نہیں
بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھا۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کے باقی سلطنتوں کے ساتھ امن و مان سے رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی، کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ آپس میں لڑنے والے مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑی، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے، تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن سلطان کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا تھا، تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زور میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی دوران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ پیارے دوستو، ہوا یوں کہ رملہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران بالڈوین چہارم نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ لیکن بالڈوین چہارم کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1169 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو سلطان نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے بالڈوین کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ بالڈوین نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ لیکن یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی، کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے۔ بالڈوین 1185 تک زندہ رہا اور وہ صلح کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد بیت المقدس کی صلیبی سلطنت بھی امرا کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس دوران بیت المقدس میں گائے آف لوزینین کی حکومت آ گئی،
جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف پھر کارروائی شروع کر دی۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو محض اللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب ساحلی علاقوں پر حملہ بھی کروائے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا۔ لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹ لیا گیا، لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے خیمے میں پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر اور اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال حبس سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچے، کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف جنگ کا وقت آ چکا۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق پہنچنے لگی، جسے سلطان نے اس وقت اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر ٹائپرس کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ گائے آف لوزینین کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد سے صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان ایوبی کے مقابلے پر آئی۔ رینالڈ اور گائے کی متحدہ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حطیم کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے آف لوزینین نے ان کی بات نہ مانی، کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اس یقین کی وجہ تھی صلیب اعظم کراس۔ جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان میں جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس کے گھٹوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بڑھ اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی ہلاک کر دیے۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان میں جنگ سے فرار ہو گئے۔
جو باقی رہے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ رینالڈ اور گائے آف لوزینین دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لے۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا، اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا۔ جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھی، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت دے جانے والے اپنے پیچھے غریبوں کو چھوڑ گئے تھے، جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان کی رحم دلی اور سلوک کا مغرب بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر سلطان کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے آف لوزینین کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر سڈون کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ برطانیہ میں تو سلطان صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور فروخت کر کے پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیردل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ اکا پہنچ گیا۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اس دوران سلطان بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کا نقصان ہونے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائے۔ اس دوران رچرڈ نے اکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان اکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی
کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم انہیں واپس کر دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تاوان کی رقم طے پا گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بیچ دی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین تھا، چنانچہ وہ زیادہ دیر تک بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ بہرحال رچرڈ نے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جفا پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے پیچھے رہ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا، مگر اس سے فتح کیے بغیر واپس چلا گیا۔ سلطان نے جفا کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں بھرپور شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجی اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسی یہ خبریں بھی مل رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جان نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، چنانچہ اس نے سلطان سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جفا اور عکا سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ انگلینڈ واپس چلا گیا اور رچرڈ اور سلطان کی 3 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد ایوبی بھی بے فکر ہو کر گھر واپس جا سکتے تھے۔ سلطان دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے تھے۔ جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان ان کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی تھی۔ وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے سرہانے بیٹھے مسلسل تلاوت کرتے رہتے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے نکل کر اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے اچھا سلوک کیا تھا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کے کنٹرول کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اس سے انا کا مسئلہ بناتے رہے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس اور برطانوی فوجیوں نے ترکی کے سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر عرب خطہ ان سے چھین لیا۔ حالانکہ پہلی جنگ عظیم کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، پھر بھی فرانسیسی جنرل ہنری گراؤٹ دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور اسے ٹھوکر مار کر بولا، ہم واپس آ گئے۔ آج بھی کچھ لوگ سلطان کو ایک ایسے شخص کے روپ میں پیش کرتے ہیں جو غیر مسلموں کا دشمن اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کا جنون رکھتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ تو کسی کے دشمن تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کی دولت اور فتوحات سے کوئی غرض تھا۔ وہ ان انسانوں میں سے تھے جنہوں نے دوسروں کو مشکلات سے نکالا، اور جب وہ دنیا سے گئے تو ایک بہتر دنیا چھوڑ کر گئے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔